والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے احیاء علوم کی تیسری جلد اختتام پر ہے، اور آج اس کا آخری درس انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، اور اس طریقے سے تیسری جلد مکمل ہو جائے گی، اور کل سے انشاءاللہ تعالیٰ یعنی پیر سے، سنیچر اتوار کا تو اجتماع ہے، پیر سے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ چوتھی جلد شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، جس میں منجیات کا بیان ہے۔ منجیات یعنی نجات دینے والی چیزوں کا بیان۔ یہ تیسری جلد جو تھی یہ مہلکات کا بیان تھا، یعنی ہلاک کر دینے والی چیزوں کا بیان۔ اس کے بعد ہے نجات دینے والی چیزوں کا بیان۔ تو ہم آخری درس میں ہم نے ایک مسلمان کو علم حاصل کرنے، عمل کرنے اور معرفت حاصل کرنے یا مالداری ہونے پر کن کن مغالطوں کا اور غلط فہمیوں کا اور دھوکوں کا شکار ہوتا ہے اور اس سے گزرنا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے تفصیلاً سنا۔ جس نے سنا وہ نصیب والا ہے، اور جس نے نہیں سنا تو اللہ کے واسطے وہ کم سے کم یہ جو دھوکے ہیں وہ سن لے اور پڑھ لے۔ اگر احیاء علوم کو پورا جو شخص پڑھتا ہے اس کے پاس تو علم ہی علم ہے ماشاءاللہ، لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے تشکیل کرنا چاہتا ہے، اس کو ایک اچھی شکل و صورت دینا چاہتا ہے اور عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس میں دھوکوں سے اگر بچنا چاہتا ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان بہت سارے عمل ایسے کرتا ہے جو دکھنے میں ہوتے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ میں صحیح جا رہا ہوں، لیکن اس میں بہت سارے دھوکے ہوتے ہیں۔ تو اگر ان دھوکوں سے بچ جائے تو باقی کا سارا بچا ہوا اچھا ہی اچھا ہے۔ تو اگر وہ یہ دھوکے اگر یہ پچھلے کچھ 40 یا 45 پیجز پر مشتمل یہ دھوکے ہیں، کس کس کے تھے؟ علم کا دھوکا، یعنی دو قسم کے دھوکے ہیں۔ سب سے غرور کے تعلق میں ہے، یہ غرور کے ٹاپک میں ہے۔ غرور جو ہے وہ دھوکوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز پر اڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں غرور۔ دو قسم کا غرور، ایک ہوتا ہے کفر پر اڑ جانا، دھوکا، پھر ایک ہے مسلمان کا علم حاصل کرنے کے بعد، عالم ہونے کے بعد غرور کرنا، یا باعمل ہونے کی وجہ سے غرور کرنا، عبادت گزار ہونے کی وجہ سے غرور کرنا، یا اہل تصوف میں سے ہونے کی وجہ سے غرور کرنا، یہاں تک کہ معرفت حاصل کرنے تک کن کن دھوکوں کا شکار ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ تو اللہ کے واسطے یہ پڑھ لیں، آپ لوگ اپنے گھروں میں بھی پڑھیں، تاکہ بار بار پڑھنے سے ہم ان دھوکوں سے بچ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ سارے دھوکوں کا بیان کرنے کے بعد آخر میں کچھ سوال اٹھتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے ان دھوکوں سے بچے گا، جبکہ اتنے زیادہ دھوکے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو چند سوالوں کے جواب اس طریقے سے دیے کہ ہمت کامل رکھو تو انسان کے لیے ان دھوکوں سے بچنا کوئی مشکل نہیں۔ اور پھر جب ہمت کامل رکھنا ہے، ہر کسی شخص کو اپنے آخرت کی فکر ہونی ہی چاہیے، تو جب آخرت کی فکر ہوگی تو اس کی ہمت بھی مضبوط ہوگی، جتنی مضبوط ہمت ہوگی اس کے لیے اتنا ان دھوکوں سے بچنا آسان ہے۔ اس کے بعد اگر بچنا چاہے تو پھر اس کا پروسیس کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عقل، علم اور معرفت، یعنی عقل، علم اور معرفت حاصل کرے۔ کن کن چیزوں کی؟ اپنی معرفت، سب سے پہلے عقل کو درست کرنے کی کوشش کرے کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے پہلے عقل کا کامل ہونا ضروری ہے۔ عقل کامل ہوتی ہے اچھے لوگوں کے درمیان میں رہنے سے۔ اچھے لوگ کون؟ جو آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، جو آخرت کی فکر رکھنے والے اور تم کو آخرت کی تلقین کرنے والے، اور اس دور میں ان کتابوں سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ تو آپ یہ سب پڑھتے رہیں تو آپ ان دھوکوں سے بچ پائیں گے۔ تو کس چیز کی معرفت؟ اپنی معرفت، پہلے عقل کو کامل کرنا ہے، عقل کامل ہو جائے تو علم حاصل کرنا ہے۔ علم کون سا حاصل کرنا ہے؟ اپنے آپ کو سمجھو، اللہ تعالیٰ کو پہچانو، دنیا کو پہچانو اور آخرت کو پہچانو۔
اپنے آپ کو پہچاننا یہ کہ ہم کیا ہیں، ہماری کوئی حقیقت نہیں، اور ہم یہاں آئے ہیں کس واسطے آئے ہیں اور کہاں ہمیں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کی معرفت، یعنی وہ ہمارا پروردگار ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کے سوائے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، اس چیز کو سمجھنا۔ اور حقیقت بادشاہ اور حقیقی مالک وہی ذات ہے، وہ ہمارا حساب لینے والا ہے۔ جب وہ حساب لینے والا ہے تو ہمیں اس کو حساب دینا ہی ہے۔ پھر دنیا کی حقیقت کہ دنیا ہم کو اپنی چمک دمک کی طرف لے آتی ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے کہ دنیا کی چمک دمک میں کبھی مغالطے کا شکار نہ ہوں، غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ اور اس کے بعد پھر آخرت کی معرفت، یعنی آخرت کتنی خوبصورت اور کتنی بہتر اور ہمیشہ ہمیشہ والی ہے، جہاں پر اگر ایک مرتبہ آپ کامیاب ہو گئے تو پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور آپ کو کبھی ناکامیابی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فوز المبین فرمایا۔ فوز المبین یعنی کھلی کامیابی، اس سے بہتر کوئی کامیابی نہیں جس نے آخرت میں کامیابی حاصل کر لی۔ تو ان سوالوں کے جواب کے بعد ایک اور سوال جو پچھلے درس میں ہم نے سنا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد، علم، معرفت، عقل کو کامل کرنا، اس کے بعد بھی کیا کسی چیز کا خوف ہوگا؟ تو ہم نے سنا تھا کہ اب اس بات کا خوف ہوگا کہ شیطان اسے اس کے اوپر سے دھوکہ دے اور پھر مخلوق کو واعظ و نصیحت کرنے اور دین الہی سے جو کچھ حاصل کیا ہے لوگوں کو اس کی دعوت دینے کی طرف بلائے۔ یہ آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ جب انسان یہ ساری کچھ چیزیں جان لیتا ہے تو اس کو کیا لگنے لگتا ہے، لگنے کیا لگتا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ اس کو یہ دوسروں کو بھی بتانا چاہیے کہ مجھے صحیح راہ مل گئی، تو دوسروں کو بھی دکھانا چاہیے۔ تو جب دوسروں کو راہ دکھانا شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کو شیطان صرف اور صرف اسی طرف لے جاتا ہے اور اپنے آپ پر دھیان دینا بھلا دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس دین کا کام اصل ہے اور دین کی کام کرنا ضروری ہے، تو میں دین کا کام کروں۔ وہ دین کے کام میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کو لگتا ہے، اس کو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک دھوکے کا طریقہ ہے۔ پھر ایک دوسرے وہ بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو وہ دھوکے کا شکار اس طریقے سے کرتا ہے کہ جب واعظ و نصیحت کرتا ہے تو وہ اس میں بناؤ سنگار شروع کرتے ہیں اور پھر دکھاوے کا شکار ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو اٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اپنے مریدین بنانا چاہتے ہیں یا اپنے فالوورز بنانا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی شیطان ان کو دوسری راہ لے جاتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہر چیز میں بیلنس بنائے رکھنا یہ وہ شخص کر پاتا ہے کہ جو روزانہ اپنا حساب کرے، اور اللہ والے روزانہ اپنا حساب کرتے تھے۔ دن بھر جو کچھ کیا، رات میں سوتے وقت حساب کرتے تھے کہ کیا کیا صحیح کیا، کیا کیا غلط کیا، اور جو غلط کیا تو کل اس کو درست کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو درست کرتے رہنا، بس آنکھیں بند کر کے اور چلتے نہیں رہنا۔ جو آنکھیں بند کر کے چلتا رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کسی ایسے راستے پر جا کر آنکھ کھلے کہ جہاں پتہ چلے یار میں تو بڑا لمبا آ گیا، بہت دور غلط راہ پر آ گیا، اب وہاں سے لوٹنا پھر مشکل ہو جائے۔ تو یہ تیسرا سوال تھا۔ اب چوتھا ہے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے میں کب مشغول ہونا چاہیے، کب مشغول ہونا چاہیے؟ پھر جب واعظ و نصیحت تو کرنا چاہیے تو کب مشغول ہونا چاہیے؟ اس کا جواب آج سنتے ہیں انشاءاللہ اور اسی پر ختم کریں گے۔ جب اس کا مقصد صرف رضائے الہی کا حصول ہو، ان کو ہدایت دینا ہی صرف اس کا مقصد ہو، اور وہ اس بات کو پسند کرے کہ اگر وہ کسی مددگار کو پائے یا وہ خود بخود ہدایت پا لیں تو اچھا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اب وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اگر کوشش کر رہا ہے تو اگر کوئی دوسرا ہدایت دینے والا آ گیا تو اب وہ کسی آگے کی راہ پکڑے کہ بھائی ان کا اصلاح کرنے والا کوئی ہے، موجود ہے، یعنی اس کو جب اس کی ضرورت ہو تو وہ مجبوری میں کھڑا ہو، ہمیشہ اس کو مجبوری ہی میں کھڑا ہونا ہو۔ جب کوئی دوسرا شخص ہو کہ وہ کر رہا ہے تو پھر وہ وہاں سے آگے کی طرف بڑھے، اور اس کی یہ لالچ بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کی تعریف کریں یا نذرانے پیش کریں۔ اس کے نزدیک ان کا تعریف کرنا اور مذمت کرنا برابر ہونا چاہیے۔ وہ اس کی تعریف کریں یا برائی کریں، اس کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعریف کرتا ہے تو اسے ان کی مذمت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعریف نہ ہو تو ان کی جانب سے تعریف پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگوں کو سادات کی طرح دیکھے، سادات یعنی سید، سمجھ میں؟ ان پر تکبر نہیں کیا جاتا۔ سادہ جو سید ہے اس پر تم کسی بھی طریقے سے تکبر کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے سید ہے، تم کیا کرو گے، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی عطا سے سید ہے تو اس پر تکبر، یہ بھی ایک اندازہ ہے۔ تو سمجھنے والی چیز ہے، ایک سیکھنے والی چیز ہے کہ ہم اگر کسی پر تکبر نہیں کرنا چاہتے تو ہم یہ سیکھیں کہ سادات پر کس طریقے سے تکبر نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سوچ بنائیں گے، اگر ایسی سوچ بنا لیں تو دیگر لوگوں کے ساتھ بھی تکبر جاتا رہے گا۔
اور ان سب کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے، کیونکہ خاتمے کا علم تو کسی کو بھی نہیں، اور ان کو اس طرح دیکھے جس طرح جانوروں کو دیکھتے ہیں، مطلب سمجھے، یعنی ہمارے آس پاس میں کچھ جانور ہوں تو اس وقت میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ ارے میں کیسا دکھ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، یہ جانور دیکھ رہے ہیں، نہیں سوچتا ہے نا، کہ جانوروں کے بیچ میں درمیان بے فکر رہتا ہے کہ جانور ہیں یا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے لوگوں سے بھی بے فکر ہونا چاہیے، وہ اپنے آپ میں رہے، لوگ اس کو دیکھیں یا نہیں دیکھیں، کیا سوچیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، بس اس کے تصور میں ایک چیز ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ تصور ہوگا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے تو کبھی اترائے گا نہیں۔ ان کے دلوں میں اپنے مقام و مرتبہ کی طمع نہ رکھے، کیونکہ آدمی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ جانور اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان کے لیے زیب و زینت اختیار نہیں کرتا۔ جانوروں کے لیے ہم زیب و زینت اختیار کرتے ہیں کیا؟ ہم نے چند جانور پال رکھے ہیں تو لنگی اور بنیان میں ان کی خدمت شروع کر دیتے ہیں، ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے اچھی ڈریسنگ پہن کر اور پھر جاتے ہیں جیسے آفس میں جاتے ہیں۔ جانوروں کو چرانے والے کا مقصد صرف جانوروں کو چرانا اور ان کو بھیڑیے وغیرہ سے دور رکھنا ہوتا ہے، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جانور بھی اسے دیکھیں۔ تو واض و نصیحت کرتے وقت زیب و زینت اختیار کرنا، باتوں میں بناؤ سنگار اختیار کرنا، یہ بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان لوگوں میں مقام و مرتبہ چاہتا ہے۔ تو واض و نصیحت کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اگر اس کی جگہ کوئی دوسرا کرتا ہو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے، اور اگر وہ اس کے سننے والے اس کی عزت کریں نہیں کریں، اس کی سنیں نہ سنیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے اس کی، کیونکہ وہ صرف ان کو بھیڑیوں سے بچانا چاہتا ہے اور ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ تو جب تک لوگوں کو جانوروں کی طرح نہیں دیکھے گا کہ ان کی نظر کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور نہ اس بات کی پرواہ کی جاتی ہے، اس وقت تک ان کی اصلاح میں مشغول ہونے سے صحیح سالم نہیں بچے گا۔ ایسا شخص اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو ایسے شخص کو واض و نصیحت سے بچنا چاہیے۔ جہاں پر اگر ایسی چیز آ جائے نا تو واض و نصیحت سے بچنا چاہیے۔ ہاں بعض اوقات وہ ان کی اصلاح کرتا ہے لیکن خود اس کا اپنا نفس بگڑ جاتا ہے، جیسے چراغ کے تلے اندھیرا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک سوال کا جواب ہوا کہ کب مشغول ہونا چاہیے؟ تب مشغول ہونا چاہیے جب نیتیں اس طریقے کی ہوں۔ اب ایک اور سوال ہے، اگر تمام واعظوں کے لیے واعظ کرنا چھوڑ دیں کہ انہیں یہ مقام حاصل نہیں ہے تو دنیا واعظ و نصیحت سے خالی ہو جائے گی اور لوگوں کے دل خراب ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر ہم اگر ایسا سوچیں کہ پھر اگر ایسا میں نہیں ہوں تو میں واعظ نہیں کروں تو پھر واعظ و نصیحت سے زمانہ ہی خالی ہو جائے گا، تو پھر کیا کریں؟ اس کا جواب دیکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی اصل ہے۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی اصل ہے۔ اگر لوگ دنیا سے محبت نہ کرتے تو دنیا ہلاک ہو جاتی اور زندگی معطل ہو جاتی، نیز دل اور بدن دونوں ہلاک ہو جاتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دنیا کی محبت ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ کمپیئر کر رہے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جس طریقے سے واعظ و نصیحت کرنا انسان کو ہلاک کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم کو کرنا چاہیے واعظ و نصیحت۔ جیسے دنیا کی محبت ہلاک کر دیتی ہے لیکن پھر بھی لوگ دنیا کی محبت رکھتے ہیں نا، تو دنیا کی محبت رکھتے ہوئے جب تم ہلاک ہونے کے باوجود بھی جانتے ہو اس میں ہلاکت ہے، پھر بھی دنیا کی محبت رکھتے ہو، تو اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں میں اپنے آپ کو مینیج نہیں کر پا رہا اور اپنے آپ کو اس کی ہلاکتوں سے نہیں بچا پا رہا، تب بھی تم واعظ و نصیحت کرو، دنیا کی محبت سے تو اچھا ہی ہے سمجھ میں؟ یعنی دیکھو بتایا ہے کہ اگر کسی مقام پر تم نہیں رک سکتے تو اس کے ایک سٹیپ نیچے ہی صحیح، وہاں رک جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال یعنی تم کو فائدہ نہیں ہوگا، لوگوں کو تو ہوگا، ہم کو فائدہ، یعنی ہم اگر بیان کر رہے ہیں اور ہمارا دل اس طریقے کا ہے جو یعنی جو واعظ کرنا جس طریقے سے اچھا نہیں ہے، تو بھلے سے اس طریقے سے کرے گا، لوگوں کو تو بچائے گا، خود نہیں بچا لوگوں کو تو بچائے گا۔ ہو سکتا ہے جس کو بچایا ان کی دعاؤں میں سے کسی کی دعا مل جائے تو اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے۔ ایسی نیت رکھ کے واعظ و نصیحت کو کنٹینیو رکھنا چاہیے۔ جیسے آپ نے ایک مشہور واقعہ سنا کہ ایک اللہ کے ولی نے اعلان کیا، یہ کتنا سچا ہے مجھے نہیں پتا لیکن سنتے ہیں اکثر و بیشتر، اور نام بھی اس کے ساتھ منسلک ہے لیکن میں بغیر نام کے بتاتا ہوں کہ ایک اللہ کے ولی نے کہا، جتنے بھی لوگ صبح فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھیں گے سب کی مغفرت ہو جائے گی، یعنی سب جنتی، اور جو بتائے گا یہ بات لوگوں کو جا کر ابھی وہ جہنم ہے۔ تو اس میں ایک شخص تھا کہ اس نے سارے لوگوں کو جا کر بتا دیا، اور جب صبح فجر کی نماز میں عام طور سے جتنے لوگ رہتے ہیں اس سے بہت زیادہ لوگ آ گئے،
تو سمجھ میں آیا کہ کسی نے تو اعلان کو فاش کیا ہے، لوگوں تک پہنچایا. تو کہا کہ کس نے بتایا لوگوں کو جو لوگ اتنے جمع ہوئے؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا. کہا تجھے خوف نہیں ہوا کہ کہا گیا کہ جو بتائے گا وہ جہنمی؟ تو کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ جو بتائے گا وہ جہنمی، تو میں نے اس لیے بتایا کہ کم سے کم میرے ایک بتانے سے، میرے جہنم میں جانے سے اتنے لوگ تو جنت میں جائیں گے. پھر ایک دوسرا خیال مجھے آیا کہ میں نے بتایا تو میں جہنمی ہو گیا، لیکن میں آپ کے پیچھے پڑھ لوں گا نماز تو پھر جنتی ہو جاؤں گا. تو الگ الگ سوچ ہوتی ہے لوگوں کی. تو بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی واز کرے، اگر کچھ ہماری نیتیں درست نہ ہوں تب بھی واز کرے. اور اس سے بھی آگاہ کیا، کیونکہ اس بات کا ڈر ہے کہ انسان اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے والی خواہشات کے سپرد کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مسلط کی ہیں تاکہ وہ اسے جہنم کی طرف لے جائیں. اس میں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تصدیق ہے کہ اللہ فرماتا ہے لیکن میری طرف سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ میں ضرور بضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ضرور بضرور جہنم کو جن اور انسانوں سے بھر دوں گا. تو دنیا کی محبت میں لوگ ملوث ہوں گے، بھلے سے بتایا گیا کہ ہلاک ہوں گے، دنیا کی محبت ہلاکت ہے، لیکن پھر بھی لوگ دنیا کی محبت میں پڑتے ہیں. یہ اس سے ثابت ہے کہ لوگ جہنم ان لوگوں سے بھری جائے گی. اس طرح وائزوں کو بھی اس لیے واز سے نہیں رکنا چاہیے کہ ان کے دل میں شہرت کی خواہش پیدا ہو گئی، اور کسی شخص کے اس قول پر بھی نہ چھوڑ دے کہ مقام و مرتبہ کے حصول کے لیے واز کرنا حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ شراب، زنا، چوری، ریاکاری، ظلم اور تمام گناہ حرام ہیں، وہ ان کاموں کو ترک نہیں کرتا. جب گناہ کو آدمی نہیں چھوڑتا، یہ جاننے کے باوجود کہ گناہ جہنم میں لے جاتے ہیں، تو ایسا واز و نصیحت کی جس کے کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے اس کو کیوں چھوڑے کہ جبکہ وہ اچھا ہے کام؟ تو جب گناہوں کو نہیں چھوڑتا جو جہنم میں لے جانے والے، تو اچھے کام کو کیوں چھوڑے؟ تو اپنے نفس کی طرف دیکھو اور لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک یا زیادہ خراب لوگوں کے ذریعے بہت سے لوگوں کی اصلاح فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دوسرے بعض کے ذریعے دور نہ کرتا تو زمین میں فساد بپا ہو جاتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان. اور اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد ایسے لوگوں کے ذریعے بھی کرتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں. یعنی وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے کرتے پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن ان کو خود کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہاں تک کہ ایک روایت میں ایسا بھی آیا ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس کو جہنم کا حکم ہوگا، لیکن اس کے سننے والے، عمل کرنے والوں کو جنت میں ڈالا جائے گا. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ تو وہ شخص ہے کہ جس کی باتیں سن کر ہم نے صحیح راہ پائی اور ہم نے نیک عمل کیے، جس کی وجہ سے آج ہم کامیاب ہوئے، یہ کیسے جہنم میں گیا؟ تو بتایا جائے گا یہ بولتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا. یہ بولتا تھا، یہ باقاعدہ ایسا ہونے والا ہے. تو ایسے کچھ لوگ ہوں گے ہی نا، اللہ نہ کرے ہم اس میں سے ہوں. تو ہم کو اس کا خوف رکھنا چاہیے. اس طریقے سے ہمارا واعظ و نصیحت کا غرور ٹوٹ جاتا ہے. زندگی بھر کرو واعظ و نصیحت، لیکن ان چیزوں کو یاد رکھو کہ کہیں ان لوگوں میں سے ہم نہ ہوں، تو آپ کا واعظ و نصیحت کرنے کا جو غرور ہے نا وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ تعالیٰ اس دین کی مدد ایسے لوگوں کے ذریعے بھی کرتا ہے جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں، لیکن یہ خوف ضرور ہے کہ واعظ و نصیحت کا راستہ ہی بند ہو جائے اور واعظین کی زبانوں کو اس لیے بند کر دینا کہ اس کا مقصد جاہ اور مرتبہ کا حصول اور دنیا کی محبت ہے. تو ایسا ممکن نہیں ہے اور یہ کبھی بھی نہ ہوگا. یعنی اس لیے کبھی بھی واعظ و نصیحت بند نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ پہلا سوال تھا کہ پھر واعظ و نصیحت کیوں کرے، ہے نا، پھر کیوں کرنا چاہیے؟ آپ نے اس سوال کا جواب سنا. اب ایک سوال اور ہے، اگر مرید کو اس شیطانی مکر و فریب کا علم ہو جائے اور وہ اپنے نفس کی اصلاح میں مصروف ہو کر واعظ و نصیحت چھوڑ دے، یا وہ واعظ تو کرے لیکن اس میں صدق اور اخلاص کی شرط کو ملحوظ نہ رکھ پائے، تو اب اسے کس بات کا خوف ہوگا اور اب اس کے سامنے کون سے خطرات اور دھوکے کے اسباب ہوں گے؟ دیکھو، ہر اسٹیپ پر ایک دھوکہ ہے. ہم کہیں بھی مقام، کسی بھی مقام پر آ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہم دھوکوں سے محفوظ ہیں. ہر مقام پر ایک دھوکہ ہے، اور جب تک ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے نہیں تب تک ہم کو اس مقام کا دھوکہ پتہ نہیں ہوگا. تو جب انسان کو علم ہوگا تبھی تو وہ دھوکوں سے بچے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بھی بڑا خطرہ پھر باقی رہتا ہے. اللہ اکبر.
اس سے بھی بڑا ایک خطرہ باقی رہے گا، وہ یوں کہ شیطان اس سے کہتا ہے تم نے مجھے عاجز کر دیا. شیطان اس کو کہتا ہے کہ میں نے ہر طریقے سے تجھ کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کی لیکن تو بچ نکلا، اور اپنی سمجھداری اور کمال عقل کے ذریعے مجھ سے تو بچ نکلا. حالانکہ میں نے تو بڑے بڑے اولیاء کو قابو کر لیا لیکن تم میرے قابو میں نہ آ سکے. تو بہت بڑے صابر ہو، تم بہت بڑے صابر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا مقام و مرتبہ کس قدر عظیم ہے. یہ ذہن میں ڈالتا ہے اس نے تمہیں میرے قہر پر طاقت دی اور تمہاری سمجھداری کی وجہ سے دھوکہ دہی کے میرے تمام راستوں پر تم قابو پا گئے. اب وہ شخص اس کی بات سن کر تصدیق کرتا ہے اور اس بات پر اتراتا ہے. اب آپ کہیں گے شیطان سے ہماری بات چیت کہاں ہوتی ہے؟ شیطان سے بات چیت ہوتی کیا؟ جس وقت دل میں ایسے بڑائی والے خیال آتے ہیں نا تو سمجھ جانا یہ شیطان بول رہا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلام ہوتا ہے اسی طریقے سے شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں. بات چیت ہماری شیطان سے بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے آپ کو پہچان ہونی چاہیے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کب تم سے بات کرتا ہے، یعنی تم کو الہام کرتا ہے. جو ہم نے عجائب قلب میں سنا تھا، الہام اور وسوسے کا فرق کیسے پتہ چلے گا، کیمیائے سعادت میں بھی تھا. تو آپ کو اس کے لیے شریعت کی معلومات ہونا چاہیے، اور شریعت کی معلومات کے ساتھ ساتھ اس سے بھی اوپر آپ کو اولیاء اکرام کی زندگی کے وہ مراحل معلوم ہونا چاہیے کہ جن مرحلوں میں وہ کس طریقے سے بچ نکلے. وہ جب تک پتہ نہیں ہوں گے تو کبھی کبھی شریعت کے مسائل جاننے کے بعد بھی تم مغالطے کا شکار ہو سکتے ہو، کیونکہ صرف مسئلے مسائل کا جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو جب پریکٹیکلی عمل کیا جاتا ہے تو کتنے پیچ اور خم آتے ہیں وہ بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے شیطان ہم سے بات کرتا ہے اور وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ تو ہر دھوکے سے بچ گیا، شیطان کے دھوکے سے بچ گیا. حالانکہ یہ خود پسندی ہی بہت بڑا خود دھوکا ہے کہ میں تمام دھوکوں سے بچ گیا. یہ خود ایک دھوکا ہے اور بہت بڑی مہلک بیماری ہے. خود پسندی تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے. اس لیے شیطان کہتا ہے اے ابن آدم، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تو اپنے علم کی وجہ سے مجھ سے بچ جائے گا تو اپنی جہالت کی وجہ سے تو میرے فندے میں آ گیا ہے. شیطان کہتا ہے کہ اگر تو یہ سوچتا ہے کہ تیرے علم کی وجہ سے تو بچ گیا تو جان لے کہ تو اپنی اس جہالت کی وجہ سے میرے پھندے میں آ چکا. یعنی وہ عالم نہیں ہے بلکہ وہ جاہل ہے کہ جو ایسا سوچتا ہے. تو اگر یہ تمام چیزیں آدمی سمجھ جائے اور مکر و فریب، شیطان کے مکر و فریب کو سمجھ جائے تو اس کے بعد یہ دھوکا ہوتا ہے. پھر اب اس کے بعد ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہ خود پسندی میں مبتلا نہ ہو بلکہ یوں سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، خود اس کی ذات کی طرف سے نہیں، یعنی جو بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میرا تو اس میں کوئی کمال ہے ہی نہیں، تو خود پسندی کا شکار ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. تو اس جیسے لوگ شیطان کے مکر و فریب کو اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے بغیر دور نہیں کر سکتے. یہ بھی مان جائے کہ بھائی میں ابھی تک جو بھی بچا اللہ کے کرم سے بچا. جو آدمی اپنے نفس کی کمزوری اور عاجزی کو جان لے، یعنی یہ بھی سمجھ جائے کہ میری اوقات نہیں تھی کہ میں بچ سکتا لیکن رب نے بچایا، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، لیکن جب اس قسم کے عظیم کام پر قادر ہو جائے، جب اتنا سب کچھ کر لے تو جان لیتا ہے کہ وہ ذاتی طور پر شیطان پر قادر نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ قوت حاصل ہوئی ہے. تو اب خود پسندی کی نفی کے بعد کس بات کا خوف ہوگا؟ یعنی اب کہہ رہے ہیں کہ چلو خود پسندی کا بھی شکار نہیں ہوا تو اب اس کے بعد کیا کوئی خوف ہے؟ دیکھو کتنی ڈیٹیل ہے اس پر، سبحان اللہ بولنا چاہیے تھا. یعنی اس کے آگے کا بھی کیا مرحلہ ہے بتایا نا کہ شیطان جو ہے کسی کو نہیں چھوڑتا. کب تک نہیں چھوڑے گا پتہ ہے؟ جب تک تمہارا ایمان پر خاتمہ نہیں ہو جائے گا، جب تک روح نہیں نکلے گی نا تب تک پیچھے پڑا رہے گا. اور زندگی جو ہے وہ شیطان سے مسلسل لڑتے رہنے کا ہی نام، سمجھ میں؟ اور اس کو یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے. کیا فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ایک جہاد سے لوٹ رہے تھے کہ ہم ایک چھوٹی جہاد سے، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں، تو کہا، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سے بھی بڑا مار کا کوئی تیار ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، بلکہ تم انسان اپنے نفس سے جو جہاد کرتا ہے وہ اس جہاد سے بھی بڑا جہاد ہے، اور یہ جہاد کبھی رکتا نہیں ہے، مسلسل ہر پل چلتا رہتا ہے، ہر پل. اور ہر پل تم جہاد ہی میں ہو، جنگ ہی میں ہو، اور اس جنگ کا ایک ہی ہتھیار ہے، وہ علم. سمجھ میں؟ اور اس کا آخری ہتھیار ایک ہی نہیں ہے، معاف کرنا، اس کا جو سب سے پہلا ہتھیار ہے وہ علم ہے، اور اس کا آخری ہتھیار جو ہے وہ دعا ہے.
تو ہم کو ایسے تمام ہتھیار لے کر مسلسل اس جنگ میں رہنا ہوتا ہے. تو کہا کہ آپ خود پسندی کا شکار نہیں ہوں تو اس کے بعد کیا کوئی خوف ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں اس بات کا خوف ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دھوکہ کھا جائے. یعنی اب کیا سوچتا ہے کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچا نا, خود پسندی کا شکار نہیں ہوا کہ بھائی میرا کوئی کمال نہیں تھا, میرے رب نے بچایا. تو کہتے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ اس چیز کا دھوکہ کھائے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دھوکہ کھائے کہ اس کے کرم پر تکیہ کر بیٹھے. یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو میرے اوپر کرم ہے, یعنی میں بھلے سے اس لائق نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھ نالائق پر ہی کرم کیا, لیکن اللہ کا کرم میرے ساتھ ہے, اب کیا کچھ نہیں ہوگا. وہ اسی پر تکیہ کر بیٹھے اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جائے. اللہ اکبر. ایسا ہوتا ہے جب آپ عمل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. بعض وقت کیا ہوتا ہے نا, اللہ تبارک تعالیٰ بچاتا ہے ہم کو, بہت ساری برائیوں سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے. تو ہم کو تو احتیاط کرنا چاہیے برائی سے بچنے کی. ہم کو تمام چیزیں بتائی گئی کہ بری صحبت میں مت رہو, برے کام مت کرو, ان چیزوں سے بچو, لیکن ہم نہیں بچتے. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برائی سے بچا لیتا ہے. تو ہم کیا سوچتے ہیں, ارے مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میرا اللہ محافظ ہے. میں کتنا بھی کمینہ ہوں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے میری حفاظت کی ہے, ابھی تک کی ہے تو آگے بھی کرے گا. تو اس دھوکے کا وہ شکار ہو جاتا ہے اور بے خوف ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ سمجھے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی طریقے پر رہے گا. اس میں قرآن پاک کی وہ واقعات تم کو کام آئیں گے جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض قوموں کو معاف کیا. ایک مرتبہ غلطی کی, اللہ نے معاف کیا, دوبارہ غلطی کی, پھر معاف کیا, دوبارہ پھر غلطی کی, پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا. ایسے ہوا نا, ایسے کئی واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم نے کچھ غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, اس کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے وہی غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا, پھر دوبارہ پھر غلطی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. قرآن پاک میں ایسے ایک دو نہیں, کئی واقعات ہیں, کئی قوموں کے واقعات ہیں. تو ایسا صرف قوموں کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ فردن فردن کسی شخص کے بھی ساتھ ہوتا ہے. اور کب ہوتا ہے؟ جب بندہ اس اللہ کے کرم پر تکیہ کر کے کچھ ایکسٹریم کام کر دیتا ہے, کچھ ایسا کام کر دیتا ہے جو حد پار کر دیتا ہے, تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس کو چھوڑتا نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر گھوم پھر کر آ کر اس کو اس طریقے سے اٹکاتی ہے کہ اس کا سارا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور اسے کسی قسم کے فطور اور انقلاب کا خطرہ نہیں ہوتا, یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اب کچھ نہیں, ایسے ہی چلتا رہے گا. اب اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس نے صرف اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھروسہ کر لیا, یعنی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا لیکن اللہ کے فضل پر بھروسہ کر لیتا. اللہ کے فضل پر تو بھروسہ کرنا چاہیے نا, لیکن جہاں اللہ کے فضل پر بھروسہ کرنا چاہیے تو اس کی قہاریت اور جباریت سے ڈرنا بھی چاہیے, کیونکہ وہ قہار ہے, جبار ہے, اس سے کب ڈرو گے؟ اور اس کی خفیہ تدبیر سے خوف کو اس کے ساتھ نہیں ملایا. اور جو شخص, یعنی ملانا چاہیے, جہاں اللہ تعالیٰ کے کرم اور رحم پر بھروسہ کرے, اس کے فضل پر بھروسہ کرے, وہیں اس کی قہاریت اور جباریت کا خوف بھی رکھے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف ہو جائے وہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے, بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سمجھے, پھر اپنے نفس پر بھی اس بات کا خوف رکھے کہ کوئی بری صنعت مثلا دنیا کی محبت, ریاکاری, بد اخلاقی اور مغالطہ وغیرہ کو دل سے دور نہ کر سکا ہوں, اور وہ اس بات سے غافل ہو. اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنی حالت کے سبب سلب ہونے سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کو سلب, یعنی جو تمہارا ابھی جو بھی معاملہ چل رہا ہے یہ سلب بھی ہو جاتا ہے, چھن جاتا ہے, چھن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں مقام و مرتبہ چھن جانا. آپ نے وہ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنا ہوگا کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا قدم تمام ولیوں کے گردن پر ہے, تو ایک تھے جو جنہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, تو کیا کہا گیا تھا کہ تو پھر تیرے گردن پر سور کا قدم ہے, اس طریقے سے کہا گیا. یہ واقعہ مجھے ٹھیک سے دھیان نہیں, لیکن ہوا یہ کہ وہ تھے تو اللہ والے, لیکن ہوا کیا, ایک طویل عرصے کے بعد وہ سب سے پہلے کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہوئے, کوئی غیر مسلم تھی وہ. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی شرطیں مانتے 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 حتیٰ کہ آخر میں ایک وقت آیا کہ اس کے گھر سور پلتے تھے, اس عورت کے گھر سور پلتے تھے, تو اس کے سوروں کو پالنے کے لیے کوئی سور کا چھوٹا بچہ تھا جو اس کے سوروں کو پالنے لگے, اور پھر اس کے سور کو روز رات کو ہانک کر لے کر آتے تھے.
باڑے میں بند کرنے کے لیے. تو ایک چھوٹا سور کا بچہ تھا جو چل نہیں پا رہا تھا, تو اس کو اٹھا کر کاندھے پر رکھا اور واپس لوٹ رہے تھے. تو ان کو بات یاد آئی کہ ہاں میں نے غوث پاک کا قدم اپنے گردن پر ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, تو سور کا قدم جو ہے میرے کاندھے پر آ گیا. تو اس وقت میں کہتے ہیں کہ ان کو اس چیز کا احساس ہوا اور انہوں نے توبہ کی. سنا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس طریقے سے آ کر اس کو برباد کر دیتی ہے. تو کبھی بھی مغالطے کا شکار نہ ہو, اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم پر بہت کرم ہے, اس چیز کے چکر میں کبھی جو ہے ایسا الٹے سیدھے کام نہ کریں اور حد سے آگے نہ بڑھیں, اور کبھی بے خوف نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہ ہوں اور نہ خاتمے کے خطرے سے غافل ہوں. کیونکہ ابھی کیسا چل رہا ہے ٹھیک ہے, آگے جا کے کبھی معاملہ بگڑ گیا تو ہم نے کئی لوگوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا. کیا تھے اور کیا ہو گئے. وہ خطرہ ہے جس سے اس وقت جان چھوٹے گی جب پل صراط سے گزر جائے گا. یعنی یہ وہ خطرے ہیں کہ اس خطرے سے, ان تمام خطروں سے تبھی جان چھوٹے گی جب پل صراط کراس کر لو گے. امام غزالی کہتے ہیں کہ جب تک تم پل صراط سے گزر نہیں چکے تب تک کہ تم کو بے خوف نہیں ہونا ہے. جو پل صراط سے گزر گیا پھر وہ بے خوف ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی ولی کے وصال کے وقت شیطان سامنے آیا اور ابھی ایک سانس باقی تھی تو اس نے کہا حضرت مجھ سے بچ نکلے. یہ تو کوئی واقعہ امام غزالی لکھ رہے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کے آخری سانسیں باقی تھیں, تو اس وقت میں شیطان آیا اور اس نے کہا حضرت تم تو بچ نکلے, یعنی زندگی بھر تم مجھ سے بچ گئے. فرمایا انہوں نے ابھی تک نہیں, اس لیے کہا گیا ہے کہ علماء کے علاوہ سب لوگ ہلاک ہونے والے ہیں. علماء کے علاوہ سب لوگ ہلاک ہونے والے ہیں, اور علماء تمام ہلاک ہونے والے ہیں مگر عمل کرنے والے, ہے نا. یعنی صرف علم کافی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ضروری ہے. ہلاک نہیں ہوں گے, اور عمل کرنے والے تمام ہلاک ہو جائیں گے سوائے مخلص لوگوں کے جو اخلاص رکھتے ہیں, اور مخلص لوگوں کو بھی بڑا خطرہ ہے. امام غزالی کہتے ہیں جو مخلص ہو اس کو بھی بڑا خطرہ ہے. یعنی خطرہ ختم نہیں ہوتا جب تک کہ پل صراط کراس نہ ہو جائے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو شخص دھوکے میں ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے, اور مخلص آدمی جو غرور اور دھوکے سے بچتا ہے وہ بھی خطرے میں ہے. یہی وجہ ہے کہ خوف اور پرہیز اولیاء اکرام کے دلوں سے کبھی جدا نہیں ہوتا تھا. خوف اور پرہیز یہ دو چیزیں یاد رکھیں. خوف دل میں ہوتا ہے اور پرہیز عمل میں نظر آتا ہے. خوف اور پرہیز سے کبھی اللہ کے ولی دور نہیں ہوتے تھے, باوجود اس کے کہ ولایت کے مرتبے پہ ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے کرتے تھے. آپ لوہے کو پانی سے یا موئسچر سے نہیں بچاؤ گے تو سیدھی سی بات ہے اس پہ جنگ لگے گا. جب آپ لکڑی کو پانی سے نہیں بچاؤ گے تو اس میں دیمک ضرور لگے گا, وہ سڑے گی. تو آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنا لازم ہے. تو اس طریقے سے ہی انسان بچ سکتا ہے, اور وہ اگر ان چیزوں سے پرہیز نہ کرے تو نہ بچ سکے. ہم اللہ تعالیٰ سے مدد, توفیق اور حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں, کیونکہ خاتمے کا اعتبار ہوتا ہے. یعنی خاتمے ہی سے اعتبار کیا جا سکتا ہے کہ خاتمہ اچھا تو سب کچھ اچھا. غرور کی مذمت کا بیان مکمل ہوا, اور اس کے ساتھ ہلاکت خیز امور کا بیان بھی اختتام کو پہنچا. اس کے بعد جو کچھ جلد میں, چوتھی جلد میں نجات دینے والے امور کا ذکر ہوگا, اور اس کا آغاز کتاب توبہ سے ہوگا. اول و آخر تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس عظیم شخصیت پر ہو جن کے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی قوت بلند اور عظیم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. الحمدللہ یہ تیسری جلد مکمل ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس کی تمام برکتیں عطا فرمائیں, اور اس میں جتنے بھی مہلکات, ہلاک کر دینے والی چیزوں کا بیان ہوا, ہم اس کو دوبارہ, تیبارہ, چوبارہ, یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک پڑھتے رہیں. آپ نے سنا ہوگا ایک اللہ کے ولی کا واقعہ کہ ان کے انتقال کا وقت تھا تو ان کے مریدین نے کہا حضرت آپ کے کچھ لمحے بچیں, آپ ان لمحوں کو کس نیک عمل میں لگانا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا علم دین سیکھنے میں. تو وہ علم دین مسئلے مسائل کا علم نہیں تھا, وہ یہی علم تھا. یاد رکھنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر پوری دنیا میں وائزین ختم ہو جائیں لیکن اگر یہ کتابیں زندہ ہیں نا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے راہ کے چاہنے والے کبھی جو ہے وہ یتیم نہیں ہیں, ان کے لیے کافی ہے. تو ہمارے لیے بھی بس ہم نے مکمل کر لیا تو یہ نہیں, ہاں ہم نے سب پڑھ لیا ہے, سن لیا ہے. اس کو زندگی بھر پڑھتے رہنا پڑے گا. خوف اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی خوف رکھتا ہے تو بار بار روزانہ کے کاروبار کا حساب کتنی 36 مرتبہ دیکھتے ہیں.
جمع کیے ہوئے پیسے جو لاکر میں رکھتے ہیں کتنی مرتبہ گنتے ہیں؟ ہر ہفتے 2-3 دن، میں نہیں کرتا، بتا رہا ہوں، اکثر لوگ بار بار گن گن کے رکھتے ہیں نا کہ اس میں 500 کا نوٹ کم تو نہیں ہوا ہے نا. تو اس طریقے سے ہم کو اپنا حساب بھی رکھنا چاہیے کہ سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اس میں سے ایک بھی چیز، شیطان کے لیے کوئی مشکل نہیں، بلا دیا اس کے بعد کس چیز میں مبتلا کرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. تو مہلکات کا بیان بڑا ضروری ہے. اب اگلی جو جلد چوتھی ہے اس میں منجیات کا بیان ہے، نجات دینے والی چیزیں. انشاءاللہ تعالیٰ پیر سے منجیات کا بیان شروع ہوگا، چوتھی جلد شروع ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پوری احیاء علوم بار بار پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا ہمیں اس سے خوب علم حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مولا تیری رحمت اور کرم کے بغیر ہم نجات نہیں حاصل کر سکتے. میرے مولا ہمیں اپنی حفاظت عطا فرما، اپنا امان عطا فرما. میرے مولا ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، دنیا اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا. میرے مولا دنیا کے جتنے بھی فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے ہمیں آگاہی اور پرہیز کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نالین مقدس کے صدقے طفیل میرے مولا ہمیں ہر ہلاک کرنے والی چیز سے بچا. میرے مولا تو ہی بچا سکتا ہے، نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے. میرے مولا تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے. ہم تجھ سے تیری حفاظت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں حفاظت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما، تیرے محبوبان بارگاہ کا صدقہ عطا فرما. میرے مولا تیرے محفوظ بندوں کا صدقہ عطا فرما. میرے مولا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ اور اہل بیت اطہار کا صدقہ عطا فرما. اولیاء اللہ بالخصوص غوث و غزالی، خواجہ اور رضا کا صدقہ عطا فرما. میرے مولا ہمیں حفاظت کے ساتھ اپنی پوری زندگی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما. جنت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما. ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.